کرشما کپور بالی ووڈ کا وہ نام ہے جس نے 1990 کی پوری دہائی پر راج کیا۔ ایک ایسی اداکارہ جو کپور خاندان سے ہونے کے باوجود اپنی راہ خود بنانے پر مجبور ہوئی، جس نے ہستی گاتی فلموں میں نام بنایا اور پھر سنجیدہ کرداروں میں ثابت کیا کہ یہ محض خاندانی نام نہیں بلکہ ایک سچی فنکارہ ہیں۔ 25 جون 1974 کو بمبئی میں پیدا ہوئیں۔ باپ رندھیر کپور مشہور اداکار اور ماں ببیتا خود اداکارہ تھیں۔ دادا راج کپور بالی ووڈ کے شو مین اور پردادا پرتھوی راج کپور ہندوستانی تھیٹر کی عظیم شخصیت، یعنی فن کا خون 4 پشتوں سے دوڑ رہا تھا۔ لیکن ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ رندھیر کپور عورتوں کو فلموں میں آنا پسند نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے ماں سے علیحدگی ہو گئی۔ کرشما اور کرینہ کپور ماں کے ساتھ پلی بڑھی اور مالی تنگی بھی آئی۔ بچپن میں سری دیوی اور متھوری ڈکشت کو دیکھ کر اداکارہ بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ کیتھیڈرل اینڈ جان کینن اسکول سے پڑھی، پھر صوفیہ کالج میں داخلہ لیا، لیکن گھر کی مالی ضروریات کے لیے صرف 17 سال کی عمر میں پڑھائی چھوڑ کر فلموں کی طرف آنا پڑا۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، مجبوری تھی، اور اس مجبوری نے انہیں بالی ووڈ دے دیا۔ 1991 میں پریم قیدی سے پہلا قدم رکھا، لیکن اگلی 5 فلموں یعنی پولیس افسر، جگرتی، نشیے، سپنے ساجن کے اور دیدار سب فلاپ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کئی لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ کپور خاندان کا نام نہیں چل سکا، لیکن 1992 میں اجے دیوگن کے ساتھ جگر نے کچھ سنبھالا اور 1993 میں وناڑی نے اصل پہچان دی۔ اسی دور میں اجے دیوگن سے ذاتی قربت بھی ہوئی جو کچھ عرصہ چلی۔ 1994 میں انداز اپنا آئی جو ریلیز کے وقت فلاپ ہوئی، لیکن آج بالی ووڈ کی سب سے بڑی پلیٹ کامیڈی مانی جاتی ہے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران روینہ ٹنڈن کے ساتھ ان کی لڑائی بھی کافی مشہور ہوئی۔ پھر ڈیوڈ دھون کے ساتھ مزاحیہ فلموں کا وہ سنہرا دور آیا جس نے کرشما کو 1990 کی دہائی کی سب سے مقبول اداکارہ بنا دیا۔ راجا بابو، کولی نمبر 1، ساجن چلے سسرال گووندا کے ساتھ، ہیرو نمبر 1 گووندا کے ساتھ، جڑوا سلمان خان کے ساتھ، یہ سب فلمیں سپر ہٹ رہیں اور عوام نے کرشما کی ادائیں، ڈانس اور کامیڈی ٹائمنگ کو خوب سراہا۔ 1996 میں راجا ہندوستانی آئی جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی تجارتی کامیابی بنی اور پہلا فلم فیئر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔ عامر خان کے ساتھ اس فلم کی کیمسٹری کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ 1997 میں دل تو پاگل ہے میں شاہ رخ خان اور مدھوری ڈکشت کے ساتھ کام کیا اور اس فلم میں انہوں نے سنجیدہ اداکاری کا وہ رنگ دکھایا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کردار کے لیے قومی فلمی ایوارڈ بہترین معاون اداکارہ ملا جو ان کے کیریئر کا سب سے بڑا سرکاری اعتراف ہے۔ 1999 میں ہم ساتھ ساتھ ہیں اور بیوی نمبر 1 آئی جو دونوں کامیاب رہے۔ پھر 2000 میں فضا آئی اور اب ہالی ووڈ نے ایک بار پھر حیران ہو کر کرشما کو دیکھا، ایک مسلمان ماں کی کہانی جو اپنے گم ہوئے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ کردار اتنی گہرائی سے نبھایا کہ دوسری فلم ایوارڈ بہترین اداکارہ ملا۔ 2001 میں زبیدہ میں ہندوستان کی ایک شہزادی کا کردار کیا جو حقیقی شخصیت پر مبنی تھا اور ناقدین نے بہترین اداکارہ کا فلم فیئر ایوارڈ دیا، یعنی ایک طرف ہیرو نمبر 1 والی کرشما تھی اور دوسری طرف زبیدہ والی، دونوں اتنی مختلف کہ یقین نہ آئے کہ یہ ایک ہی شخص ہے۔ ذاتی زندگی میں ابھیشیک بچن سے تعلق مشہور ہوا اور اکتوبر 2002 میں سگائی کا اعلان بھی ہوا، لیکن فروری 2003 میں یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر 29 ستمبر 2003 کو صنعت کار سنجے کپور سے شادی ہوئی جو دادا راج کپور کے گھر آر کے کاٹیج میں سکھ روایات کے ساتھ ہوئی۔ مارچ 2005 میں بیٹی سمائرہ اور مارچ 2010 میں بیٹا کیان پیدا ہوئے، لیکن یہ شادی بھی آسان نہیں رہی۔ ساس سے تعلق کبھی اچھا نہیں رہا اور سنجے کپور کا رویہ بھی ان کے لیے تکلیف دے رہا۔ 2016 میں طلاق ہوئی اور کسٹڈی کی لڑائی کافی دردناک رہی۔ 2003 میں فلموں سے وقفہ لیا اور ٹیلی ویژن سیریل کرشما دی میریکلز آف ڈیسٹنی میں کام کیا۔ 2012 میں فلموں میں واپسی کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ 2020 میں ویب سیریز مینٹل ہوڈ سے OTT پر قدم رکھا اور 2024 میں مرڈر مبارک آئی، ایک قومی فلمی ایوارڈ، 4 فلم فیئر ایوارڈ اور 1990 کی دہائی کے سب سے مقبول اداکارہ کا خطاب۔ یہ وہ میراث ہے جو کرشما کپور نے پیچھے چھوڑی ہیں، جس نے 17 سال کی عمر میں مجبوری میں شروع کیا اور اپنی محنت سے خاندان کا سہارا بنی۔ اس لڑکی کی کہانی پر اس انسان کی کہانی ہے جس نے مشکل حالات میں ہار نہیں مانی۔